ان کے نتیجے میں نینو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی اور الائیڈ ٹیکنالوجیز ہیں، ان سب کی ایملگمیشن سے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی۔ جیسا آپ نے اس حد تک دیکھا کہ مستقبل میں آرٹ بھی کمپیوٹر اور روبوٹ جو ہے انسان سے شاید بہتر کرنے لگ جائے، اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کہ جو اس کو لاکھوں آرٹ پیسز کے انالیسس سے پتہ چلے گا کہ انسان کیا چیز پسند کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کسی پیشنٹ کی ای سی جی دیکھتا ہے تو اس کا تجربہ ان 1000، 2000، 5000 مشاہدوں پہ مبنی ہوتا ہے جو اس نے اپنے زندگی میں ای سی جیز دیکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک کمپیوٹر بیکڈ بائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ملینز آف ای سی جیز کے انالیسس کے بعد پریڈکٹ کر سکے گا کہ اس میں ایک مائکرو چینج جو ہے وہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد کس چیز کا پیش خیمہ ہے۔ تو یہ وہ امکانات ہیں کہ جو نہ صرف ان شعبوں میں ہوں گے بلکہ انڈسٹری بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ متاثر ہوگی، جس میں کہ پروڈکشن کے سسٹمز بہت آٹومیٹ ہو کر انسان کو جاب سے ڈسپلیس کر دیں گے۔ تو پھر ایک ایسا ملک جو دنیا کے اندر آبادی کے اندر ترقی کرنے میں اپنی رفتار کم کرنے پہ تیار نہیں ہے اور جس کی آبادی مسلسل بڑھی جا رہی ہے، اگر اس کے اندر اس آٹومیشن کے ذریعے یہ جابز ختم ہو جائیں گی تو وہ بے روزگاری اس کے لیے کیا اثرات پیدا کرے گی۔ یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں جن کا مستقبل میں ہمارے نوجوانوں کو سامنا کرنا پڑے گا، ہمارے ملک اور معاشرے کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جو جہاں پر اپنے ساتھ یہ پرابلمز لائیں گے، بہت ساری نئی اپرچونٹیز بھی لے کر آئیں گے، جو نئے میدان کھلیں گے ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے، ان کے لیے نئے سکلز ریکوائرڈ ہوں گے، اور اگر ہم اپنے لوگوں کو ان نئی صلاحیتوں میں ٹرین کریں گے تو پھر ان کو متبادل روزگار مل سکے گا۔ اسی لیے آج کی اس کانفرنس کو ہم نے 2 چیزوں میں فوکس کیا ہے کہ اس 4th انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ہمارے تعلیم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ہم اپنے نوجوانوں کو نئی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے لیے تعلیم کو کس طریقے سے تبدیل کریں، اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بھی اس تبدیلی کا کس طریقے سے احاطہ کر کے خود کو تیار کر سکتی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جیسے ایک وقت میں دنیا کے بہترین ٹینس کے ریکٹ سیالکوٹ میں لکڑی کے ساتھ بنا کرتے تھے، لیکن جب ان کی جگہ سنتھیٹک الوائز نے لے لی اور مین میڈ میٹیریلز آ گئے کہ جو اس لکڑی سے بہتر تھے، تو ہماری وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ختم ہو گئی اور وہ ٹینس کے ریکٹ کہیں اور بننے لگ گئے اور ہماری انڈسٹری فارغ ہو گئی۔ تو اسی طرح ہر شعبے کے اندر اس ٹیکنالوجی کی ریولوشن کے اثرات ہیں، جس کے لیے ہماری انڈسٹری کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ناطہ جوڑنا ہوگا، اور یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شاید ہماری اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے جو راستہ ہے وہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کی لنکیج کا ہے۔ آج پوری دنیا میں ترقی کے تمام راستے یونیورسٹیوں کی تجربہ گاہوں اور لیبارٹری سے نکل رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی جامعات کو تحقیق کا مرکز ہی نہ بنائیں بلکہ تحقیق برائے ترقی کا مرکز بنا کے ان کو اپنے ملک کے مسائل کے حل کے ساتھ جوڑیں، تاکہ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل پاکستان کی یونیورسٹی کی بطن سے اور یونیورسٹی کی لیبارٹری سے پیدا ہو۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ماضی میں بھی